اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں ہم بچوں سے کس طرح تعلیمی مستقبل تعین کریں۔ تعلیمی نظام ایسا ہے کہ مکمل انگریز یا مغربی فکر کا حامل بنا دیتا ہے۔ دینی نظام ایسا ہے کہ معاشرے کا بے حیثیت انسان بنا دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی، ذرائع ابلاغ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ، کمپیوٹر، موبائل سہولیات سے محروم کرنا بھی دشوار ہے۔ سختی کریں تو بچے سمجھتے ہیں ہمارے پیرنٹس کنزرویٹو ہیں، بصورت دیگر تربیت ممکن نہیں۔ گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ والدین کا کردار ہوتا ہے۔ ایک بچے کے لیے دنیا کا بہترین انسان اس کا باپ ہوتا ہے، اور دنیا کی بہترین خاتون اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کا رویہ دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر بچے وہ کردار اپناتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ذریعہ تو بچوں کی تربیت کا اپنا کردار ہے۔ ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری تو گزر گئی، جیسا تیسا ہے، بچوں کو نیک ہونا چاہیے۔ اس طرح بچے نیک نہیں ہوتے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس قدر شدید نہیں ہے جتنا مغربی ممالک میں مسلمانوں کے لیے شدید ہے، اور وہاں وہ لوگ یہی رویہ اپناتے ہیں کہ جی ہماری تو بسر ہوگی، چلو ہم نے نماز پڑھی نہ پڑھی، جھوٹ بول لیا، خیر ہے، بچوں کو صحیح ہونا چاہیے۔ وہ بچے صحیح نہیں ہوتے، ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ نصاب تعلیم صحیح ہونا چاہیے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکمرانوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، اس لیے کہ انہیں آزاد منش انسان راس نہیں ہے۔ وہ غلام ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں جن پر آرام سے حکومت کرتے رہیں۔ تو یہ نظام ہمارا جو تعلیمی ہے، چونکہ غلاموں کے لیے سلیوری سسٹم کا حصہ ہے، وہ اسے مزید غلامانہ بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے سلیبس پہ غور کریں تو جتنا کچھ دین کا حصہ انگریز کے دور میں تھا، آج وہ بھی نکل چکا ہے۔ تو بچوں کو سکول میں تو وہی پڑھانا ہے، کالج میں تو وہ وہی پڑھیں گے، لیکن گھر کا ماحول نہ صرف دینی ہونا چاہیے بلکہ دین سکھایا بھی جانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تربیت کی جانی چاہیے۔ اب والدین کی مصیبت یہ ہے کہ تربیت کرنے کے لیے خود ویسا کرنا پڑتا ہے، تو خود ویسا نہیں کرنا چاہتے، تو اپنی اصلاح پہلے کیجئے، آپ کی اصلاح کے ساتھ بچوں کی اصلاح ہو۔ آپ اگر روزانہ تلاوت کریں گے، آدھا رکوع، ایک رکوع، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے،
مسلسل کرتے ہوئے دیکھ کر بچے بھی دیکھنے لگ جائیں۔ آپ اگر گالی گلوچ اور بدتمیزی سے اعتراض کریں گے تو بچے بھی اس سے اعتراض کریں گے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کریں گے، گالیاں دیں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں۔ تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں روزانہ جلوس نکلتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، ہسپتال بند ہو جاتے ہیں، دفاتر بند ہو جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اہل مغرب کی تربیت ہے کہ اپنے حقوق چھین لو، اپنے حقوق لو۔ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے، مغربی معاشرے نے حقوق لینے کی بات کی۔ اب جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، مثلا ڈاکٹر یا نرسیں ہی سے ہی، تو کیا ان پہ ان مریضوں کا حق نہیں جو جاں بلب ہسپتال میں پڑے؟ جو لوگ دفاتر بند کر کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ان پہ ان لوگوں کا حق نہیں جن کے کام دفتر میں رکے پڑے؟ ہمارے وکلاء بات بات پر ہڑتال کر دیتے ہیں، کیا ان لوگوں کا حق نہیں جنہوں نے بھاری فیسیں دے کر اپنے مقدمے ان کے سپرد کی؟ تو حقوق دینے کی بات کوئی نہیں کرتا، اصل اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ جب ہر کوئی معاشرے میں اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اس کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم حق دینے لگ جائیں تو ہمارے حقوق جن کے پاس ہیں وہ بھی ہمیں دیں گے۔ ہر کوئی اپنے فرائض ادا کرے تو سب کو حقوق ملتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے دینی معاشرے اور مغربی معاشرے میں کہ مغربی معاشرے نے ہمیں حق مانگنا سکھایا ہے، دین حق دینے کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم حقوق ادا کریں تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ بھی کسی کے فرائض ہیں، جب وہ فرض ادا کرے گا ہمارے حق بھی ہمیں مل جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ سب کچھ ہوتا ہے، آج تک کوئی جلوس میں نے نہیں دیکھا سنا کہ وہ نکلا ہو کہ جی تعلیمی نظام درست کیا جائے، نظام انصاف کی تصحیح کی جائے، عدلیہ کا نظام درست کیا جائے، سیاسی نظام کو آپ اسلام کے مطابق کریں۔ ہمارے درس میں جمعے کے بیان میں گزر چکا ہے کہ اقوام مغرب نے اسلام سے کم از کم دنیاوی ترقی کے راز تو سیکھ لیے۔ اب امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں یا صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ہر کوئی خود کو نامزد نہیں کرتا، سیاسی پارٹیاں اپنے بندے چن کر منتخب کرتی ہیں۔ وہ 2-3 منتخب کرتی ہیں، پھر پارٹی کے اندر اس کا الیکشن ہوتا ہے، تو جو ایک جیت جاتا ہے اسے وہ پبلک کے سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ نظام خلافت کے قریب تر ہے کہ بزرگوں نے اور دانشوروں نے اور چیدہ عقل مند لوگوں نے جس کو خلیفہ نامزد کیا، پھر اسے پبلک کے سامنے پیش کیا اور لوگوں نے تائید کی۔ ہمارے ہاں نہیں ہے، لوگ 2-2 کروڑ روپیہ دے کر سیاسی جماعتوں سے ٹکٹ لیتے ہیں۔ کافروں نے اپنائے ہوئے ہیں ہمارے اصول اور ان کا دنیاوی فائدہ اس میں ہو رہا ہے۔ تو معاشرے میں بھی کوئی بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارا تعلیمی نظام تو ایسا ہو جو بچے کو دنیا بھی سکھائے،
کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی سیکھنا برا نہیں ہے، ہر عہد کی ٹیکنالوجی سیکھی جانی چاہیے، بلکہ اقوام عالم کو ٹیکنالوجی سے آشنا ہی مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ جن ایجادات کو آج نئے نئے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی آپ پیچھے جائیں، ریسرچ کریں تو ان کی بنیاد مسلمانوں نے تلاش کر کے رکھی تھی۔ ٹیکنالوجی فی نفسی بری نہیں ہے، استعمال اچھا یا برا ہے۔ ایک بچہ کمپیوٹر پہ یا پیڈ پہ یا موبائل پہ ریسرچ کرتا ہے، دوسرا فوش تصویریں دیکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی تو ایک ہی ہے، مزاج ہے بندے کا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو جب بچوں کی تربیت دینی ہوگی تو ٹیکنالوجی انہیں نفع دے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہمارے دینی نصاب کا المیہ یہ ہے کہ جب یہاں انگریز آیا تو پورے برِ صغیر میں جامعات تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، یونیورسٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ جامع جو ہے یہ انگریزی لفظ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے۔ ان میں دنیا کا ہر مضمون پڑھایا جاتا تھا، اول جماعت سے لے کر ماسٹر تک پڑھایا جاتا تھا، اور سارے مضامین پڑھائے جاتے تھے، اور مسلمان حکمرانوں نے ان یونیورسٹیوں کو خود کفیل کر دیا تھا۔ انہیں زمینیں دے کر، ان کے بورڈ آف گورنرز بنا کر، وہ خیرات زکوٰۃ نہیں مانگا کرتی تھی۔ ان زمینوں کی آمدنی پر کتابیں بھی مفت ہوتی تھیں، لباس بھی بچوں کو ملتے تھے، غذا بھی ملتی تھی، اساتذہ کو تنخواہیں بھی ملتی تھیں، عمارتیں بھی تھیں۔ اور انہی یونیورسٹیوں میں ایک فقیر کا بچہ بھی پڑھتا تھا اور بادشاہ کا بچہ بھی پڑھتا تھا۔ وہیں سے بادشاہ نکل کر آتے تھے، وہیں سے جرنیل نکل کر آتے تھے، وہیں سے طبیب اور جراح نکل کر آتے تھے، وہیں سے سائنسدان نکل کر آتے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت پر زوال آیا، جگہ جگہ ہندوستان میں ریاستیں بن گئیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں نے چھوڑے تھوڑے علاقے چھین کر اپنی خود مختار حکومتیں بنا لیں۔ پنجاب سکھوں کے قصبے میں چلا گیا، اور اس کے بعد اس پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ تو انگریزوں کے قبضے کے بعد جس انگریز لارڈ نے جا کر رپورٹ دی تھی برطانیہ کی اسمبلی میں، اس نے کہا تھا، غالباً 1830-32 کی بات ہے، کہ میں نے ہندوستان سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک سفر کیا ہے، میں نے وہاں کوئی گداگر، کوئی چور نہیں دیکھا۔ جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی تب کتنا درخشاں حال ہوگا کہ ان کی تباہی کے بعد، سکھوں کے ادوار گزرنے کے بعد بھی ملک میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، کوئی چوری کرنے والا نہیں تھا۔ آگے وہ بتاتا ہے اس اسمبلی میں کہ اس قوم پر حکومت نہیں کی جا سکتی جب تک ہم ان کا نظام تعلیم بدل نہ دیں، اس میں خود کو اور اپنے ہیروز کو نمایاں کریں اور ان کو ان کے اجداد پر شرمسار کریں، اور یہ ہماری تہذیب کو اچھا جانیں اور اپنی تہذیب پر شرمندہ ہوں، تو یہ قابو آئیں گے۔
اگر یہ اپنی تہذیب سے وابستہ رہے تو پھر یہ ہمارے غلام نہیں بن سکتے۔ یہی کیا گیا، یونیورسٹیوں توڑ دی گئیں، ذریعہ علم اس وقت فارسی تھا، فارسی پڑھے ہوئے بندے پر سرکاری نوکری بند کر دی گئی، محاورہ بن گیا تھا پڑھیں فارسی بیچیں تیل، انہیں سرکاری ملازمت نہیں ملتی تھی، یونیورسٹیوں سے جائیدادیں چھین لی گئیں۔ غالباً مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے، آج کل کچھ حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، صرف پنجاب میں میرے خیال ہے لاکھوں تک تعداد جاتی ہے جو مربع جات یونیورسٹیوں سے چھین کر ان لوگوں کو دیے گئے جو انگریزوں کے وفادار تھے۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیریں انگریز نے دیں لوگوں کو، یہ وہ زمینیں تھیں جو یونیورسٹیوں کے پاس تھیں، وہ ختم کر دی گئیں، ایک غلامانہ نظام تعلیم ترتیب دیا گیا، ہمیں ہماری تاریخ سے ناآشنا کر کے ڈاکوؤں اور چوروں کو بہادر دکھایا گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے ذرائع ابلاغ مسلمان حکمرانوں پہ طنز کرتے ہیں، اور انہیں گالی دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ انگریز کی دی ہوئی زہر ہے جو ہمارے جسموں میں سرائیت کر گئی۔ آج ان پر ایک صوبے پر کنٹرول نہیں ہوتا، انصاف فراہم نہیں کر سکتے، بنگالہ سے لے کر کابل تک، ہمالیہ سے دکن تک جن لوگوں نے انصاف فراہم کیا اور امن قائم کیا، ان پر طنز کرتے ہیں۔ آج ان کے پاس جدید ذرائع ہیں، ابلاغ کے بھی، ڈاک کے بھی، پولیس کے بھی، ٹیلی فون ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ہر جگہ فوراً بات کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں جب بندہ خبر لے کر جاتا تھا، اس زمانے میں ان کا کنٹرول کیسا تھا؟ لیکن ہمیں انگریز نے سکھایا کہ اپنے بڑوں پہ طنز کرو، تمہارے بڑے چور تھے، نالائق تھے، عیاش تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ ہلاکو خان مڈل ایسٹ کے ایک ریاست کے شہزادے کا تعاقب کر رہا تھا، اس کے باپ نے تو تاتاریوں سے تعاون کیا اور مارا گیا، ریاست تباہ ہو گئی، لیکن وہ جہاد کرتا رہا، حتیٰ کہ تاتاریوں سے لڑتا بھڑتا ہوتا ہوا تھا پشاور نوشہرہ آ پہنچا۔ ہلاکو خان اس کے پیچھے تھا، نوشہرے میں اس کے ساتھی زیادہ شہید ہو گئے، اس نے اپنا گھوڑا ہندوستان کی طرف، اس وقت دریائے کابل ہندوستان کی سرحد تھی، نوشہرہ افغانستان کے ساتھ، دریائے کابل میں ڈال دیا، دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ تو ہلاکو خان کے تیر اندازوں نے کوشش کی نشانہ بنانے کی، تو ہلاکو نے روک دیا، اس نے کہا یہ دریا سرحد ہے اور ادھر شمس الدین التمش بیٹھا ہے، اگر وہ یہ مائنڈ کر گیا کہ میری سرحد پہ تم نے بندہ کیوں مارا تو ہمیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ کتنی ریاستیں تاراج کی تھیں انہوں نے، تو دریا تو سرحد تھا، شمس الدین کا علاقہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہلاکو نے ہاتھ روک لیا کہ ہم شمس الدین سے نہیں الجھ سکتے۔ آج ان لوگوں پر ہم طنز کرتے ہیں، یہ ہمیں انگریز نے سکھایا ہے۔ تو اگر ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ حکومت سے کہیں نصاب بدلے،
تو ہم خود اپنے آپ پر تو دینی نصاب لاگو کریں. اپنے آپ پر کریں گے تو انشاءاللہ بچے بھی اس کو اپنائیں گے، بچے بھی اس کے پیچھے چلیں گے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہنے سے بچے نہیں بدلتے، کرنے سے بدلتے ہیں. ٹیکنالوجی کا سیکھنا برا نہیں ہے، اس کا استعمال غلط کرنا برا ہے. سو ٹیکنالوجی آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، جاننا چاہیے. تو بچے سختی سے نہیں سیکھتے. آپ ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھمکا کر سکھائیں تو کچھ نہیں سیکھیں گے. بچے ہمیشہ پیار سے سیکھتے ہیں، محبت سے سیکھتے ہیں. علم محبت، پیار اور اگلے کی بھلائی چاہتا ہو تو منتقل ہوتا ہے. سکولوں میں بھی جو اساتذہ بچوں کو مارتے ہیں ان کی اکثریت شاگردوں کی نالائق ہوا کرتی. علم منتقل نہیں ہوتا. جو بات پیار سے سمجھائی جائے اگلا سمجھ بھی جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جتنا کچھ ہو سکے. اللہ کرتا ہے انشاءاللہ، بچے بھی سدھر جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. بنیادی بات ہے رزق حلال ہو. آپ تغاری میں کیچڑ ڈال کر اسے مکس کرتے رہیں اور امید کریں کہ اس سے سیمٹ لگ جائے گا دیوار پر، تو سیمٹ نہیں، کیچڑ کا ہی لیپ ہو. آپ بچوں کو حرام کھلاتے رہیں اور کہیں یہ باجدید مستعمی بن جائیں گے، نہیں، وہ چور اور ڈاکو بنے. رزق حلال ہو، گھر میں حق ہو، سچائی ہو، صدق مقال ہو، سچ بولا جائے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کیا جائے. ماں اور باپ بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، بچے کیا سیکھیں؟ کسی وقت 2 اچھے انسانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی. لیکن ہر ماں ہر باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم جھگڑا نہ کریں. کوئی آپس میں بات کرنی بھی ہے، سخت بات ہے تو الگ سے کریں، بچوں کو اس میں انوالو نہ کریں. تو جب آپ بچوں کے سامنے باپ ان کی ماں کو تھپڑ مارے گا، ان کی ماں باپ کو گالیاں دے گی، بچے کیا سیکھیں گے؟ کون سا ادب آئے گا ان میں؟ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھیں تو اللہ کریم بہتر نتائج عطا فرمائیں گے. میں وہ دینی نصاب کی بات کر رہا تھا، آدھی رہ گئی. وہ یونیورسٹیاں تو ختم ہو گئیں اور بڑے ہی مبارک اور اولو العزم لوگ تھے جنہوں نے دینی تعلیم جاری رکھی. حکومت کی ہر طرح سے امداد بند ہو گئی، جائیدادیں چھن گئی، تو انہوں نے زکوٰۃ و صدقات کا سہارا لیا اور ایسے ایسے اللہ کے مقرب اور قیمتی اور نیک بندے بوریے پر اور ٹاٹوں پر بسر کر گئے کہ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، اور جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا. اللہ ان سب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اب جب ملک آزاد ہو گیا تو آزاد اسلامی ملک میں تعلیم کے لیے زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہر گانے بجانے والا، ہر کھلاڑی، ہر اداکار میدان میں آ گیا ہے اور سارا رمضان سوائے زکوٰۃ خیرات کے اشتہاروں کے اور کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ دے دو، ہسپتال بنا رہے ہیں، زکوٰۃ دے دو. کہ یہ زکوٰۃ تم مساکین غریبوں کا حصہ ہے، ہسپتال بنا رہے ہو
تو کروڑوں کماتے ہو اور اداکار بھی کروڑوں کماتے ہیں، اپنی برادری سے اکٹھا کرو، غریبوں کا کیوں چھینتے ہو؟ مدارس بھی ملک آزاد ہونے کے بعد کسی نے انہیں ملک میں حصے دار نہیں کیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو انگریز کی پابندی تو ختم ہو گئی، پھر دینی مدارس کو بھی تعلیمی سٹیٹس دینا چاہیے تھا، ان کا بھی بجٹ میں حصہ ہونا چاہیے تھا، ان کی ضروریات کا اندازہ کیا جاتا کہ کتنے طلباء ہیں، کتنی عمارت چاہیے، کتنے اساتذہ ہیں، کتنے فنڈ چاہیے، کتنی خوراک پہ اور ان کے لباس پہ، کتابوں پہ کیا خرچ آتا ہے، اس کا کتنا خرچ ہے، وہ پھر سرکاری بجٹ سے دیا جاتا۔ ہر چیز کا بجٹ بنتا ہے، دینی تعلیم کا کیوں نہیں؟ اور یہ زکوٰۃ صدقات کا چسکا ختم کر دیا جاتا۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا حصہ ہے، اور زکوٰۃ کا جمع کرنا مرکزی حکومت کا کام ہے۔ عہد نبوی میں، عہد خلافت راشدہ میں حکومت جمع کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کر دیے تھے آفیسرز اور عملہ جو زکوٰۃ جمع کر کے لاتے تھے، اور قرآن نے بتایا کہ اس عملے کی تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے دیا کریں۔ پھر وہ مرکزی بیت المال کا اصل ٹیکس وہ ہوتی تھی۔ اس سے اگر ضروریات ملکی بڑھ جاتی ہیں، وہ غریبوں کی پرورش پہ بھی، بیماروں کے علاج پہ بھی، تعلیمی نظام پہ بھی، اور عسکری اور فوجی نظام پہ بھی خرچ ہوتی تھی، دفاع پہ بھی خرچ ہوتی تھی، فلاح و بہبود پہ بھی خرچ ہوتی تھی۔ اس سے ضرورت بڑھ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، ضرورت پڑے تو اسلامی ریاست ٹیکس لگا دی تھی، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی وہ ٹیکس معاف ہو جاتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ضیاء الحق مرحوم کو مشورہ دیا کہ یار یہ مرکزی فنڈ جو ہے یہ زکوٰۃ کو کیا جائے اور اسے جمع کیا جائے۔ آگے حکومتی دانشوروں کے آگے چڑھی، انہوں نے نصاب بھی بدل دیا، آدھے لوگوں پر معاف کر دی، آدھوں سو جو لی وہ جمع کر کے سیاسی رشوت بانٹنے لگے۔ یعنی جو کام بہتری کے لیے تھا وہ تباہی کا سبب بن گیا۔ اب وہ بے نظیر امدادی پروگرام چل رہا ہے، کوئی پوچھے کیا بے نظیر کی جائیداد سے آتا ہے، اس کی زمینوں سے آتا ہے، زکوٰۃ آتی اور دی ان کو جاتی ہے جو اپنے اپنے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے 8-10 لاکھ بینکوں میں سود پر جمع ہیں، لیکن وہ انکم پروگرام سے ان کی مدد ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل مفلس ہیں، انہیں کوئی نہیں دیتا، ان کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، انہیں کوئی کس لیے دے۔ جن کے 5, 4, 10 ووٹ ہیں، 2-4 بندے ان کا کام مانتے ہیں، ان کو ملتا ہے نا بھائی۔ تو ہم نے تو نیک نیت سے نیکی کے لیے کہا تھا، لیکن بن وہ کچھ سے کچھ گیا، تو چل رہا ہے ابھی بھی۔ تو چاہیے یہ تھا کہ دینی مدارس قومی دھارے میں آتے، ان کا سلیبس دینیات کے ساتھ پوری دنیاوی تعلیم، ماسٹرز کرواتے، پی ایچ ڈی کرواتے، کمپیوٹر سکھاتے، ٹیکنالوجی سکھاتے، اور قوم کو ہیروز دیتے۔ لیکن شاید ہمارے علماء کو بھی اس میں لذت آ گئی ہے کہ چلو ایک کنارے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ صدقات جمع ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی آڈٹ بھی دینی مدارس کا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں جو مزاج یار میں آئے، تو اس سے وہ بھی مطمئن ہیں کہ چلو۔ اب ایسے مدارس بھی ہیں جو جن کا مہینے کا خرچ کروڑوں میں ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ، سارے زکوٰۃ صدقات ہیں۔ تو زکوٰۃ صدقات کو مرکزی اس فنڈ میں لا کر کیوں نہ حکومت اسے ان کو عطا دے، زکوٰۃ سے دے، صدقات سے دے۔ بے شمار ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور جو حقیقی ٹیکس ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب تو لوگوں نے اسے شیر مادر سمجھ لیا ہے، اور سارا رمضان یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان تو نہیں ہے جی، صرف زکوٰۃ کا مہینہ ہے، حالانکہ زکوٰۃ سارا سال فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس رقم پر جو آپ کے پاس آئی اور 1 سال تک محفوظ رہی، آپ کی ضروریات اس میں نہ پڑیں، آپ کی ضروریات سے زائد تھی، سال کے بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ لگ جائے۔ اب یہ ضروری ہے کہ سب کے پاس رقم صرف رمضان میں آتی ہے؟ سال کے 365 دنوں میں کسی کے پاس کسی دن، کسی کے پاس کسی دن سال محفوظ رہتی ہے، تو یہ وہ ٹیکس ہے جو سارا سال جمع ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی رواج بن گیا ہے، اور مانگنے والوں کے اشتہارات سارا رمضان آپ دیکھتے رہیں۔ تو دینی مدارس کو اب یہ خیال تو آیا ہے الحمدللہ، اور بعض حضرات نے اب ایم اے تک تعلیمات اور وہ سلسلہ شروع کیا ہے، ٹیکنالوجی بھی، کمپیوٹر وغیرہ سکھانا شروع کیا ہے۔ اب کافی ایسے مدارس ہیں جن میں اب یہ چیزیں شروع کر دی گئی ہیں، اللہ کرم کرے ساروں میں ہو جائیں۔ تو دین آپ کے کردار نے پڑھانا ہے، آپ کے عمل نے پڑھانا ہے، آپ کی مجلس نے پڑھانا ہے بچے کو۔ تو دین جانتا ہوگا تو پھر اسے ٹیکنالوجی بھی نقصان نہیں دے گی، اور یہ علم بھی اسے انگریز نہیں بنائے گا۔ جس طرح جماعت صوفیاء میں مناصب تقسیم ہوتے ہیں، کیا اس طرح جماعت صحابہ اور جماعت انبیاء میں بھی مناصب تقسیم ہوتے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ آپ نے اگر صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات پڑھی ہو، کتابیں دیکھی ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہری طور پر بھی بعض فقیہ مشہور تھے، حالانکہ سارے فقہ جانتے تھے، لیکن بعض فقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ بعض کی شہرت حدیث میں تھی، بعض کی شہرت تفسیر میں تھی، حالانکہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور حضور سے استفادہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو دوسروں سے سر بلند ہو جاتے تھے۔ سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن بعض اچھوں میں بھی اچھے ہوتے تھے۔ یہی اللہ نے انبیاء کے بارے بھی فرمایا کہ سب اچھے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سب اچھے ہیں رسول، لیکن بعض کو ہم نے اور بھی اچھا کر دیا ہے، بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ تو درجات کی درجہ بندی انبیاء اور رسل میں بھی ہے، صحابہ میں بھی تھی، اور یہ اللہ میں بھی ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی وصف عطا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی وصف عطا ہو جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو روحانی مناصب ہوتے ہیں، ان کا جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ جو ظاہری مناصب ہوتے ہیں، کون فقیہ ہے، کون محدث ہے، کون مفسر ہے، یہ سامنے ہوتے ہیں، یہ جانے جاتے ہیں۔ روحانی اور باطنی مناصب جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے ستارے سیارے ڈیوٹی کر رہے ہیں،
سورج کی تپش پہ جہان قائم ہے، جہان کی آبادی قائم ہے، چاند کی ٹھنڈک پہ مٹھاسیں بٹ رہی ہیں، لیکن نہ سورج کو پتہ ہے نہ چاند کو کہ میرے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ میں جو مناصب تقسیم ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خود صاحب منصب ہے اسے بھی پتہ ہو، لیکن اس کے وجود کے ساتھ وہ برکات منسلک کر دی جاتی ہیں بن جانب اللہ۔ جب حیات دنیا کا پردہ ہٹتا ہے، برزخ میں وارد ہوتا ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے یہ منصب بھی دیا تھا۔ بعض کو دنیا میں بھی ادراک ہو جاتا ہے، اور اکثر تو لوگ جو بھی ان کا اپنا پیر یا مرکز نگاہ ہو اسے اس طرح درجہ بندی کرتے ہیں جیسے فلانا جرنیل، کپتان، میجر، اوپر سے لگتے ہیں نا غوث، کتب، ابدال۔ اور خدا کے بندو، درجہ بندی تو طریقے سلیقے سے کرو تو پتہ کچھ نہیں ہوتا، اپنی اس پہ خواہش نفس پہ درجے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو صاحب منصب ہو اس کو پتہ بھی ہو کہ میرے پاس یہ منصب، اور بعض اوقات پتہ ہوتا بھی ہے لیکن اس کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو برکات اس وجود سے اس عید میں تقسیم ہونی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، وہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہتا ہے کسی نے یہ کہا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ بات سند سے کرو یا اپنی ذمہ داری پر کرو۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جھک مارنا چھوڑ دو، کسی نے کہا، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں۔ اسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ؟ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا، کسی کون ہے؟ تو جس بات کی کوئی سند نہیں وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ کسی بزرگ کا قول نہ لکھا کریں۔ اگر بزرگ کا نام پتہ ہے لکھیں، نہیں تو اپنی طرف سے سوال کریں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ایک سوال ہے ذہن میں کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کشف صاحب کشف کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ قول درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب کشف برزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بنشو منرفق ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو، اگر آپ صاحب کشف ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پر منکشف ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ صاحب کشف ہزاروں بار متوجہ ہوتا ہے اور آگے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب اللہ جو چیز منکشف کرنا چاہے وہ راستہ کھول دیتا ہے، ورنہ صاحب کشف ہر چیز کشف سے نہیں دیکھ سکتا۔ جو بات اللہ بتانا چاہے، پھر کشف میں ہزاروں راز ہوتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھیوں میں جو کشف جنہیں ہوتا تھا انہیں کئی دفعہ باتوں میں لگائے، وہ خود گھس جاتے تھے۔ حضرت جی میں نے یہ دیکھا، پھر آگے بات چل پڑتی تھی۔ تو میں اس سے محتاط رہتا ہوں۔ جسے ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کسی کے کشف کے نہیں۔ میں موجود تھا، حضرت بیمار تھے، اسلام آباد تھے، ایک ساتھی تھا، اسے مکاشفات ہوتے تھے۔ تو حضرت نے کہا، اوے ادھر آؤ، مشائخ سے پوچھو میں گھر کب جاؤں گا۔ اس نے مراقبہ کیا، سر اٹھایا، حضرت مشائخ فرما رہے ہیں آپ اتوار کو گھر پہنچ جائیں گے۔ کشف اس کا صحیح تھا، مفہوم سمجھ نہ آیا۔
اتوار کو سورج ڈوبنے سے پہلے حضرت دفن ہو چکے تھے. یعنی گھر پہنچ چکے. استقامت علی الدین کیسے نصیب ہو؟ اللہ پر بھروسہ ہو اور دامان رسالت پناہی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. ذرا خیال رکھے کیا کہنے چلا ہوں، اللہ اس پہ راضی ہوں گے یا خفا، سنت کے مطابق ہے یا خلاف. کیا کرنے چلا ہوں، سنت کے مطابق ہے یا خلاف. غلو فی الدین کیا ہے؟ غلو فی الدین یہ ہے کہ کسی بھی دین کے رکن کو اس کی اصلی حیثیت سے بڑھا چڑھا کر آگے لے جانا. ہر چیز میں اعتدال ہے دین میں. تو لوگ ایک کام کو پکڑتے ہیں، اسے بہت دور لے جاتے ہیں، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں. اسے غلو فی الدین کہتے ہیں کہ دین کے کسی ایک کام کو تو اتنی تاکید کہ اسے اس کی حدود سے بھی آگے لے جانا، باقی امور میں سستی کر جانا. کوئی ایک چیز دین نہیں ہے، دین مجموع حیات ہے. زندگی کے سارے کام دین ہیں اگر وہ سنت کے مطابق ہوں، اور اس میں کسی ایک کام پر ضد نہیں کرنی چاہیے. بزدلی، بخل روحانی امراض ہیں، ان کا علاج میرے بھائی دل کے سارے مرضوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے. یہ سارے امراض قلبی ہیں، بغض، حسد، تکبر، یہ سارے امراض قلبی ہیں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور زیادہ ذکر کرو. ذکر کرتے ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو. یہ وہ دوا ہے کہ بیمار کو دی تھی جی 2 چمچ دی تھی، فائدہ نہیں ہوا 4 کر دو. 4 چمچ سے فائدہ نہیں ہوا 8 کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد دو. وہ پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ شہد دیا تھا لیکن درد ہے. فرمایا اور شہد دو. پھر تیسری دفعہ حاضر ہوا، جی اس دفعہ تو تھوڑا زیادہ دیا تھا پھر بھی درد ہے. فرمایا شہد دو. وہ چونکہ درد کی جو کیفیت تھی اس کے مطابق دوا چاہیے تھی، جب تیسری دفعہ دیا تو برابر ہو گئی، درد ٹھیک ہو گیا. تو پھر حاضر یا رسول اللہ اسے آرام آ گیا. فرمایا میری بات سچی تھی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی دوا فائدہ کرتی ہے. فائدہ تو شاید نہیں کیا، حضور کا ارشاد سچ تھا، لیکن اس کی کوانٹیٹی جو تھی یا جو اس کی تعداد تھی وہ زیادہ ہونی. پہلی دفعہ ہی اتنی دے دیتا تو ٹھیک ہو جاتا. 1 چمچ دیا تھا نہیں ٹھیک ہوا، 2 دے دیتا، نہیں ٹھیک ہوا 2 اور دے دیتا تو ٹھیک ہو جاتا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیتا. تو میرے بھائی ذکر اس کی دوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا تو مقدار بڑھاتے جائیں.
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ اللہ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سن لو، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں، اور جن دلوں میں بخل، تکبر، حسد ہو وہ اطمینان نہیں پکڑتے۔ اہل سعادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، متنازع فی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مجھ پر اور میری اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مجھے صحیح یاد نہیں، آج کل حافظہ کام نہیں کر رہا، زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی تھیں، حسنین کریمین میں سے حسن تھے یا حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے ایک تھے، تو انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انگلی ڈال کر نکال کر باہر پھینکی، فرمایا ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ برائے مہربانی بتا دیں کہ انسانی خواب کی حقیقت کیا ہے؟ انسانی خواب کی حقیقتیں تین ہیں۔ کچھ لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں، معدے میں بخارات بنتے ہیں، سو جاتا ہے تو وہ مختلف خیالات کی صورت میں اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے۔ دوسرا خواب بھی انسانی نفس کا ہوتا ہے، دن بھر جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، کئی دفعہ وہ سوتے میں مختلف شکلیں اختیار کر کے نظر آتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات من جانب اللہ کسی بات کی طرف رہنمائی کر دی جاتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شیطان کچھ چیزیں القاء کر کے کچھ تصویریں دکھا دیتا۔ تو انسان خواب پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ خواب میں کسی نے کھانا کھایا، سویا ہوا جاگے تو اس کی بھوک مٹ نہیں جاتی۔ خواب میں کوئی قتل ہو گیا، سوئے اٹھے تو اس پر زخم کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا وہ یہ ہے کہ اچھا خواب آئے تو کہو الحمدللہ، برا خواب آئے تو لا حول پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو اور خواب کو خواب ہی رہنے دو۔ تو لوگ اسے لے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی طرف۔ انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا خواب وہ حیثیت نہیں رکھتا جو انبیاء کا رکھتا ہے۔ تو جہاں تک تعبیر کے علم کی بات ہے تو یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علم کی جو قسم بھی ہو اس کا جاننا ضروری ہے۔ استعمال غلط یا صحیح ہوتا، علم کا حاصل کرنا غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں جنہیں تعبیر کا علم تھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معاملے میں معروف ہیں۔ تو خداداد قوتیں ہوتی ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں اذان کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اللہ تمہیں توفیق دے گا، تمہاری وجہ سے دین پھیلے گا، لوگ نیکی اختیار کریں گے۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور آ گیا، جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں اذان کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا تم پکڑے جاؤ گے اور سزائیں پاؤ گے۔ تو اہل مجلس نے عرض کی کہ حضرت دونوں نے اذان ہی کہی، تعبیر آپ نے بالکل دونوں کی مختلف دی۔
فرمایا یہ جو پہلے کے آ رہا تھا خواب میں اذان کہہ رہا تھا یہ نیک آدمی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، باعمل ہے۔ تو اذان کہنا ہوتا ہے ما فی الضمیر کا ظاہر کرنا، تو اس کا جب ما فی الضمیر ظاہر ہوگا تو لوگ دیندار ہوں گے، مثبت تبلیغ۔ یہ جو دوسرا ہے یہ چور ڈاکو ہے، جب اس کا باطن ظاہر ہوگا تو ظاہر ہے پکڑا جائے گا، سزا پائے گا۔ تو خواب کو سمجھنا، اس کی تعبیر کو سمجھنا ایک فن ہے۔ ایک ہی خواب دو مختلف بندوں پہ دو مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جو حضور نے تعلیم فرمائی کہ خواب خواب ہے، اچھا آیا الحمدللہ، خراب آیا لا حول ولا قوت۔ کیا خواب کسی دوسرے کو بتانا جائز ہے؟ جائز ناجائز کی کیا بات ہے، بچے بندے کو ٹوئی پھوسی کی تو عادت ہے، ذرا سی بات کو اڑائے پھرتے ہیں۔ باتیں بتانا اچھا نہیں ہوتا، باتیں ہضم کرنا اچھا ہوتا ہے۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ اللہ سے تنہائی میں اپنے گناہوں کی معافی گناہ کا نام لے لے کر مانگیں، جبکہ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں جو یاد نہیں رہتے، جس میں تنہائی میں صرف توجہ سے ذکر کرتے ہیں، یہی میرا دل چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا اور ہم سے گناہ ہو جاتا۔ اللہ علیم و خبیر ہے۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میں نے جو جان کر یا نہ جانے میں گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، سب کی معافی عطا فرما اور مجھے توفیق دے کہ آئندہ گناہ نہ کروں، اپنی توبہ پر قائم رہوں۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے، جو آپ نے گناہ سمجھ کر گناہ کیا وہ تو آپ گن لیں گے، بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کار جاتے ہیں، وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جانے انجانے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا سلنا امورنا کلها فی دیننا و دنیانا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔